آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے ڈائیورس۔ ڈائیورس کو اردو میں طلاق بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائیورس وہ رائٹ ہے جو اللہ پاک نے مرد کو گرانٹ کیا ہوا ہے، یہ صرف مرد ہی کے پاس ہے۔ کوئی بھی مرد ڈائیورس کے ذریعے اپنی شادی کو ختم کر سکتا ہے، جس طرح ایک عورت خلا کے ذریعے اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے۔ خلا کا جو رائٹ ہے وہ اللہ پاک نے عورت کو دیا ہوا ہے، وہ کورٹ سے رجوع کر کے اپنی شادی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس طرح جو طلاق ہے وہ رائٹ قانون نے اور اسلام نے مرد کو گرانٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی مرد طلاق کے ذریعے اپنی جو شادی ہے جو انٹیکٹ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اب قانون ہمیں یہ بتاتا ہے، پورا پروسیجر بتاتا ہے کہ کس طرح ڈائیورس اناؤنس ہوگی اور اس کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو جب مرد اپنی بیوی کو طلاق پر اناؤنس کرے گا تو سب سے پہلے جو خاتون جہاں رہ رہی ہوگی، جو اس کی ریزیڈنس ہوگی، وہ عارضی طور پہ رہائش رکھے ہوئے ہو یا اس کی مستقل رہائش ہو یا وہ جو اس کے شناختی کارڈ کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس یونین کونسل میں وہ عورت کو 3 نوٹس بھجوائے گا۔ یعنی عورت کی جو متعلقہ یونین کونسل ہوگی، جہاں عورت ریزائڈ کر رہی ہوگی، اس ایریا کی جو یونین کونسل ہوگی وہاں وہ 3 نوٹس بھجوائے گا۔ قانون میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ تینوں نوٹس ایک ہی وقت میں نہیں بھجوا سکتا، یعنی اس کو 1 ماہ کے وقفے کے بعد تینوں نوٹس ڈیلیور کرنے ہوں گے۔ یعنی پہلا نوٹس جب ڈیلیور کیا جائے گا تو اس کے 30 ڈیز بعد دوسرا نوٹس ڈیلیور کیا جائے گا۔ جب دوسرا نوٹس ڈیلیور کیا جائے گا تو اس کے 30 ڈیز بعد تیسرا نوٹس ڈیلیور کیا جائے گا۔ اسی طرح جب تیسرا نوٹس ڈیلیور کیا جائے گا تو اس کے 30 ڈیز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ جب 30 ڈیز ختم ہو جائیں گے تو یونین کونسل کی یہ ذمہ داری ہوگی وہ عورت کو ایک نوٹس ایشو کریں۔ عورت کو نوٹس ایشو کر کے یونین کونسل میں بلایا جائے گا اور اس کو اس جو نوٹس آئے ہوئے ہیں اس کے متعلق اپڈیٹ کیا جائے گا۔ وہاں پہ دونوں پارٹیز کی رضامندی کے لیے کوشش کی جائے گی، یعنی دونوں پارٹیز کو 90 ڈیز پورا ہونے کے بعد یونین کونسل میں ایک اپرچونٹی دی جائے گی، جس میں ان کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع ضرور دیا جائے گا۔ اگر 90 ڈیز پورے ہونے کے بعد خاتون جو ہے وہ یونین کونسل میں حاضر ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی کی جو ریکنسیلیشن ہو رہی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو یونین کونسل ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی، جس کو طلاق کا سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، مرد کی حق میں، یعنی پھر وہاں پہ شادی کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور بات جو میں واضح کرتا چلوں کہ جب مرد یونین کونسل میں نوٹس بھیجے گا جو کہ 30 ڈیز کے وقفے کے بعد اس کو بھیجنا ہوتا ہے، تو وہ اس نوٹس کی کاپی، جو یونین کونسل کو وہ نوٹس بھیج رہا ہے، اس کی ایک کاپی وہ خاتون کے ایڈریس پہ بھی جہاں خاتون رہ رہی ہوگی وہاں ضرور ارسال کرے گا۔ ایک اور بات جو اس میں بتانا ضروری ہے کہ 90 ڈیز ختم ہونے کے بعد 3 نوٹس یونین کونسل میں جا چکے ہیں، اس کے بعد اگر خاتون کو نوٹس ایشو کیا جاتا ہے یونین کونسل کی طرف سے اس کی حاضری کے لیے، تاکہ وہ آ کے اپنا یونین کونسل میں بیان جمع کروائے، اور اگر وہاں عورت وہاں نہیں آتی تو پھر یہ کیونکہ ضروری ہے عورت کے بیان کے بغیر ڈائیورس ہے یہ اناؤنس نہیں ہوگی، تو اگر عورت نہیں آ رہی، 90 ڈیز بھی پورے ہو چکے ہیں، نوٹس بھی جا چکا ہے، تو اس کے لیے یونین کونسل اخبار اشتہار، جس کو ہم انگریزی میں پروکلومیشن کہتے ہیں، وہ ایشو کرے گی، یعنی کسی بھی متعلقہ اخبار میں، مقامی اخبار میں وہ اشتہار دے گی اس ڈائیورس کے بارے میں، اور بتائے گی کہ آپ کا کیس اس ڈیٹ کو یونین کونسل میں فکس تھا اور آپ نہیں آئیں، اور اگر آپ نہیں آئیں گی تو یک طرفہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یونین کونسل میں ایڈورٹائزمنٹ کے بعد خاتون پھر بھی تشریف نہیں لے کے آتی، حاضر نہیں ہوتی، تو یک طرفہ فیصلہ کر دیا جائے گا مرد کی فیور میں۔ تو فیصلے کے بعد پھر یونین کونسل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دے گی مرد کی فیور میں۔ تو یہ وہ ڈائیورس کا پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، جو ہمیں ہمارا جو لاء ہے، پاکستان کا لاء ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 نوٹسز ضروری ہیں۔ 3 نوٹسز 1 ماہ کے وقفے کے بعد جانے چاہیے، اور 3 نوٹسز جب جا چکے ہوں، 90 ڈیز پورے ہو چکے ہوں، تو خاتون کی وہاں حاضری ہونی چاہیے یونین کونسل میں۔ خاتون اگر حاضر نہیں ہوتی تو یک طرفہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا مرد کی فیور میں، اور اس کے بعد
ڈائیورس سرٹیفکیٹ نکل آئے گا. تھینک یو ویری مچ.